بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ وفاقی حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا تھا، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گیا ہے۔ جو مذاکرات کا تیسرا راؤنڈ ہے وہ 16 جنوری کو ہوا تھا، اور اس کے بعد 17 جنوری کو تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کو القادر ٹرسٹ کیس میں 14 سال قید کی سزا دی گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ ہے اس کے لیے ابھی تک کسی ڈیٹ کو اناؤنس نہیں کیا گیا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ ان کی آج عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کے بعد عمران خان نے ان کو کیا کہا اس سلسلے میں انہوں نے ایکس پر ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ میٹ ود پرائم منسٹر عمران خان ان اڈیالہ پریزن ٹوڈے، ہی اسٹینڈز فرم اینڈ ریزولوٹ ڈسپائٹ دی patently absurd sentence of 14 years awarded last week. His instruction is that unless the government announces the Truth Commission for 9th May 26 November, there will be no further negotiations. اور اسی حوالے سے جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر گور علی خان صاحب، انہوں نے بھی آج ایک بیان دیا، ذرا سنیے۔ خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا عندیہ نہیں دیا اور بنانے کے لیے نام فردر پروسیڈ نہیں کر سکے، پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جب تک 9 مئی اور 26 نومبر کا کمیشن نہیں بنتا، حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ بیرسٹر گور صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر حکومت اگلے 7 دن میں کوئی عندیہ دے دے تو مذاکرات ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں ہو سکتے۔ تو اس کے علاوہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک تحریک انصاف کے ایم این اے ہیں بلوچستان سے، بازئی صاحب، ان کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا۔ آج ان کا جو تفصیلی فیصلہ جاری ہوا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے، اس فیصلے کے آخر میں جو مسلم لیگ نون کے موجودہ صدر ہیں نواز شریف صاحب اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب، ان کے بارے میں بھی کچھ سوالات کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ وہ سوالات کیا ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کی جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے رکن اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ کیا یہ تاثر درست ہے کہ آپ کے اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا وہ مذاکرات اب ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے؟ لگتا تو ایسا ہے، کیونکہ جو آج کچھ خبریں مل رہی ہے، ابھی تو کنفرم نہیں کہہ سکتے اس کو کہ مطلب آپ کی ٹی وی کے ذریعے کوئی خبر چلی ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ بالکل وضاحت کے ساتھ بات کی تھی۔ اگر 7 دن کے اندر آپ جو ہے نا انٹیمیٹ نہیں کریں گے یا ہمیں آفیشلی بتائیں گے نہیں، تو پھر ہم جو ہے نا کوئی نیکسٹ میٹنگ نہیں کریں گے، پھر ہم سمجھیں گے کہ آپ مذاکرات نہیں چاہتے۔ ہم نے آپ کو پتہ ہے عابد میر صاحب کہ ہمیشہ حکومت ہی اس معاملے میں لیڈ لیتی ہے، اور یہ پہلی حکومت ہے کہ وہ اس میں کوئی سنجیدگی نہیں دکھاتی۔ ہم نے اپنی طرف سے، یعنی ہمارے مینڈیٹ چوری کیا گیا، ہم نے اس پہ بات نہیں کی، اس لیے کہ پاکستان کی خاطر کہ وہاں آگے بڑھے، کیونکہ جو صورتحال ہے، معاشی طور پر ملک کے حالات ہے یا لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کے لیے ایک سپیس دے، ایک وے آؤٹ دے کہ راستہ خود نکلا ہے اور ہم پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جائے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کہ اس کے باوجود ہمارے 2 شرائط ہیں، یعنی 2 پوائنٹ ہیں۔ اگر یہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کمیشن بناؤ، تو کمیشن تو ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ہی کہنے کے اوپر کسی جج یا کسی کو بناؤ، میچول کنسنسس کے ساتھ ہو، یعنی ہم دونوں فریق اس میں متفق ہو اور وہ نیوٹرل ہو تاکہ انصاف ہو سکے۔ اور دوسرا ہم نے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو آپ نے لوگوں کو جیل میں ڈالا ہے، جتنے پرچے ہوئے ہیں سارے بوگس پرچے ہیں، پولیٹیکل موٹیویشن ہے، انتقام کی بنیاد پہ ہے، اپنے مخالفین کو جو ہے نا زہر کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ کلچر رہے گا تو یہ تو ڈیموکریسی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کریں۔ یعنی بہت سمپل باتیں ہیں، ملک کے خاطر ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ابھی حکومت بال جو ہے نا حکومت کی کورٹ میں ہے، وہ کیا کرتی ہے ہمیں انتظار ہے۔ لیکن حکومت کی طرف سے بھی یہ کہا جا رہا ہے جی کہ مذاکرات جو ہے وہ صرف ایک دروازے سے ہونے چاہیے، 2 دروازوں سے نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں حکومت کی کمیٹی سے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی شامل ہیں، اور آپ کے چیئرمین گور خان صاحب اور چیف منسٹر علی میر گنڈا پور صاحب کے مذاکرات جو ہیں وہ عسکری حکام کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں، تو اس پر عرفان صدیقی صاحب جو ہیں وہ کافی پریشان نظر آتے ہیں۔ تو آپ نہیں سمجھتے کہ مذاکرات جو ہیں وہ صرف ایک دروازے سے ہونا چاہیے، 2 دروازوں سے نہیں ہونے چاہیے؟ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ ہے عابد میر صاحب، جو پشاور میٹنگ ہوئی تھی وہ سیکیورٹی میٹنگ تھی۔ باقی انٹیگریٹی جو لوگ اس کو جو بھی اس کو
لبادہ دے یا جس طرح بھی وہ اس کو پیش کرے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ہم ایک ذمہ دار کی حیثیت سے جو کمٹمنٹ ہم کریں گے ہم اس کمٹمنٹ کو پورا کریں گے. یعنی ان کے ساتھ ہم نے کیا اسے مطالبہ کوئی بڑی بات نہیں کی ہے. آپ کمیشن بنائیں، اگر ہم اپنی کمٹمنٹ نہ پوری کر سکے، انہوں نے کہا ہم بھی کچھ مطالبات رکھیں گے، لکھ کے آئے ٹیبل پہ، ان کی اگر کوئی بات ہے تو وہ بھی لے کے آئیں، ہم اس کو ایڈریس کریں گے، بات کریں گے، مشاورت کریں گے، جو ڈویبل ہوں گے ہم اس کو کریں گے، جو نہیں ہوں گے نہیں کریں گے. یعنی ہم آگے بڑھنا سنجیدگی کے ساتھ ہم کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مذاکرات کی بات ہے یہ ہمارے چیئرمین نے خود، عمران خان نے خود ہمیں انسٹرکشن دیے، ان کی مشاورت سے یا ان کی ڈائریکشن سے یہ کمیٹی بنی ہے، اور اس میں جو بھی ہوگا یہ کمیٹی اپنی کمٹمنٹ کے لیے ذمہ دار ہوگی. مذاکرات کے راستے میں آپ کے خیال میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ دیکھیں حکومت کا ویل، حکومت کو پتہ ہے، یعنی کس کو پتہ نہیں ہے کہ وہ منتخب نمائندے ہے ہی نہیں، لوگوں نے کسی اور کو. آپ ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں وہ منتخب نمائندے نہیں ہیں. بالکل بالکل، ہم نے اس کو کہا اسی دن، پہلے دن کہا کہ ہم جو اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہمارا موقف یہی ہے کہ آپ فارم 47 کے ہیں، آپ کے پاس لیجیٹمیٹی نہیں ہے، آپ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ نہیں ہیں، لیکن ایک سچویشن میں ہم ایک سچویشن میں تو آ گئے نا، تو اس کے مطابق کوئی راستہ نکالنا ہے. تو ہم بھی آپ کو ایز اے پروٹیسٹ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، آپ کو جو ہے نا قانونی اور آئینی حکومت بھی نہیں مانتے، اس کے باوجود ہم کچھ اپنے حالات کی وجہ سے ملک کو جو جس حالات کا اس وقت کرائسس کا سامنا ہے اس سے نکلنے کے لیے ہم راستہ دے رہے ہیں. اچھا، اب اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے سال محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں ایک تحریک تحفظ آئین شروع کی تھی. صاف نظر آ رہا تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک براڈ بیسڈ پولیٹیکل الائنس بنانا چاہ رہی ہے. اس میں آپ نے کچھ جلسے بھی کیے ان کے ساتھ مل کے. اب جب آپ کے حکومت کے ساتھ مذاکرات شروع ہوئے ہیں تو اس میں صرف 2 مطالبات ہیں، اس میں آئین کا تو ذکر ہی نہیں ہے. تو ایک تاثر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی محمود اچکزئی صاحب کو اپنے قریب لاتی ہے، کبھی مولانا فضل الرحمان کے قریب جاتی ہے، اور اصل مقصد تحریک تحفظ آئین کی بحالی نہیں ہے. اصل مقصد یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نیگوسیشنز کے لیے بارگیننگ پوزیشن بنائی جائے. نہیں دیکھیں، اس لیے آپ کی بات میں یوں کہوں گا کہ اچکزئی صاحب کے ساتھ ہماری بہت کلوزلی رابطہ ہے. انہوں نے ہمیں کہا کہ میں اس حکومت کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا، اور میں بالکل سمجھتا ہوں کہ یہ ناجائز حکومت ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنا بھی ناجائز ہے. اب ہم چونکہ کور کمیٹی نے بھی ایک ڈیسیجن کی، اور پھر جو ہمارا لیڈر عمران خان نے بھی کہا کہ اس وقت ہمیں ایک صوبی نے ہمیں ایک مینڈیٹ دیا ہے، وہاں بہت سیریس چیلنجز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ وفاق کے بعد یا اداروں کے بغیر اس کی آگے جو معاملات ہیں وہ نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی اسپیس پیدا کرے. یا جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا 26 کو، ہمارے جو ہے نا ہزاروں ورکر اس وقت جیلوں میں ہیں، ہزاروں ورکر جیلوں میں ہیں، اور اس وقت صرف اٹک جیل میں 1200 سے زیادہ ہمارے ورکر ہیں. یہاں جیل میں اڈیالہ میں مختلف جگہوں پہ انہوں لوگوں کو رکھا ہوا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی جب اپنے ملک کے عوام کے لیے سوچتی ہے تو پھر سچویشن کے مطابق ڈیسیجن بھی کرتی ہے. تو ہم نے ایک اسپیس دے دیا. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس کو جائز، جو اچکزئی صاحب کا موقع پہ بالکل ٹھیک ہے کہ ناجائز حکومت ہے، لیکن پھر بھی ہم نے اس کے ساتھ بات کی، ہم نے اس کو اعتماد میں لیا ہے. اور ابھی جو بات ہے، مجھے لگ نہیں رہا کہ یہ مذاکرات کے لیے جو سنجیدگی نہیں دکھا رہے ہیں. ہمیں الٹیمیٹلی عوام کے پاس جانا ہوگا، اور اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم ایک براڈ بیس الائنس بنانا چاہتے ہیں، اور وہ صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا ہوگا، سپریمیسی آف کنسٹیٹیوشن، آئین کی بالادستی. 1 پوائنٹ ایجنڈا، وہ کوئی الیکٹورل الائنس نہیں ہوگا، وہ کوئی بس صرف 1 پوائنٹ. اس میں اس دن جو ہماری شاہد خاقان بھائی صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے ایگری کر دیا باقاعدہ، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس کو شامل کریں گے. باقی جو ہے نا کل بھی ہمارے جو نوٹیبل ہے، جو اچھی وائسز ہیں، جیسے مصطفیٰ کوکر صاحب ہے، کل ان کے پاس ہم جا رہے ہیں، اس کے ساتھ لنچ بھی کر رہے ہیں، اور اس کو بھی ہم دعوت دیں گے. ہم جوڈیشری کی جو سینئر ججز جو ریٹائر ہیں، ایون ریٹائر ججز، ریٹائر سینئر صحافی، آپ لوگ، ہم سب کے سارے پاکستانی ہیں، اور بڑے جو انٹیلیجنشیا ہے اس کو بھی ساتھ ملائیں گے، اور ساتھ ساتھ تمام اپوزیشن کے پارٹیوں کو ہم ملائیں گے، تاکہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کے
یہ ملک جو ہے نا آئین کے مطابق چلا جائے۔ آپ نے کہا کہ حکومت سب سے بڑی رکاوٹ ہے مذاکرات کے راستے میں، لیکن جو عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ آئی ہے 17 جنوری کے عدالتی فیصلے کے بعد، اس میں وہ حمود الرحمان کمیشن کا ذکر کر رہے ہیں، یحییٰ خان کا ذکر کر رہے ہیں، کافی کچھ ذکر کر رہے ہیں، تو حکومت کے وزراء کہتے ہیں جی کہ اس وقت مذاکرات کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ تحریک انصاف کا جو سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ایک سائبر بریگیڈ ہے وہ ہے سب سے بڑی رکاوٹ۔ دیکھیں جی، آپ ہمیں مارے، آپ ہمارے خلاف تمام انتقامی کارروائی، آپ ہمیں کہے کہ آپ نے آواز بھی نہیں کرنی، آپ نے رونا نہیں ہے، ہم ماریں گے ٹھیک، لیکن آپ نے دیکھو آپ نے رونا نہیں ہے، مطلب یہ تو ظلم ہے نا۔ آپ ہمارے خلاف ناجائز فیصلے کریں، بوگس کیس بنائیں، بوگس فیصلے کرے، اور وہ فیصلے بھی میرٹ کے اوپر نہ ہو، وہ فیصلہ جو نا ان ڈیمانڈ ہو، ایگزیکٹو کی خواہشات کے مطابق فیصلے ہوں، تو اور پھر آپ کہے کہ آپ نے اس کو کوئی وہ رسپانڈ بھی نہیں کرنا، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ظلم بھی کرو اور پھر کہو کہ چپ بھی رہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہم جو بات کر رہے ہیں اس ظلم کے خلاف تو ہم آواز اٹھائیں گے، ہمیشہ اٹھائیں گے، لیکن پھر بھی ہم نے اپنے ساتھ جو بھی ظلم ہوا اس کے باوجود بھی ہم نے بہت چیزوں کو چھوڑا اور آگے بڑھنے کے لیے۔ تو یہ جو بات ہے کہ آپ کیوں روئے ہو، تو آپ نے تھپڑ اتنی زور سے ماری ہے پھر کہتے کیوں روئے ہو، تو یہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ ہم اس پاکستان کی شہری ہیں، آئین ہمیں حق دیتا ہے، ہم بات کریں گے، جہاں ظلم ہوگا وہاں ہم بات کریں گے۔ 8 فروری کو آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں اور وزیر اطلاعات اطاعت تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ وہ اس دن یوم تعمیر پاکستان، تعمیر وطن منائیں گے، تو جو آپ یوم سیاہ منا رہے ہیں اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں، یوم سیاہ تو ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ پاکستان میں جو روایت انہوں نے ڈالی ہے کہ 45 میں فارم 45 نے ایک آدمی کو مینڈیٹ دیا اور انہوں نے 47 کو دوسرا آدمی بٹھا دیا، انہوں نے عوام کی مینڈیٹ کی توہین کی ہے، اور یہ عوام کی توہین ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر تو کوئی جو ہے نا کیوں ضرورت ہے پولیٹیکل پارٹیز کی؟ پھر تو آ جائیں گے کوئی لوگ، آپ مختلف لوگوں کے ساتھ تعلق رکھیں گے یا پیسہ دیں گے تو وہ اسمبلی میں پہنچیں گے۔ یہ تو ہم نے ہمیشہ کے لیے یہ جو ریگنگ ہے، یہ جو الیکشن میں اتنی بڑی دھاندلی ہے، اس کو روکنے کے لیے فیئر اینڈ فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے راہ ہموار کرنی ہے۔ اور ہم نے اس دن پورا دنیا مانتا ہے کہ ایک جعلی الیکشن ہوا ہے، اور اس میں تو ہم صرف یہ تحریک انصاف نہیں کرے گی، یہ الائنس، ہم اپنے الائنس کے ذریعے بھی اس کو کریں گے۔ اب ہماری میٹنگ ہے بدھ کو، شاید ہماری میٹنگ پہ ہو جائے، جو ہمارا مین مرکزی میٹنگ ہے اچیزی صاحب کی، اس میں ہوگا، باقی پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ہوں گی، اور ہم آپ لوگوں کو بھی ریکویسٹ باقی پولیٹیکل پارٹیز کا کیا مطلب ہے؟ مطلب جو اپوزیشن میں مختلف پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم سب کو ریکویسٹ کریں گے، ہم انٹیلیجنسیا کو ریکویسٹ کریں گے، ہم مزدوروں اور کسانوں کو ریکویسٹ کریں گے، ہم اسٹوڈنٹ کو ریکویسٹ کریں گے، سب کو ریکویسٹ کریں گے کہ اپنے حق کے لیے، پاکستان کے لیے اور اپنے بہتر مستقبل کے لیے آپ نے نکلنا ہے۔ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو پھر تو ہر ایک آپ کے... اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے آواز اٹھائی جائے، لیکن باقی بھی لوگ ہیں پاکستان میں، وہ بھی جدوجہد کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں، جیسا کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے، وہ 25 جنوری کو ایک اجتماع کر رہے ہیں دال بندین میں، وہ کراچی میں لیاری میں وہ جلوس نکالتے ہیں تو ان پہ کریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، ان کے لیے تو آپ آواز نہیں اٹھاتے، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے دوسرے آواز اٹھائیں۔ نہیں، بالکل ہم اس کے ساتھ ہیں۔ دیکھو، مارنگ بلوچ جو کہ ایک ایجوکیٹڈ لڑکی ہے، وہ جس حالات کا انہوں نے سامنا کیا اور جس بہادری سے اس نے بلوچستان میں تحریک اٹھائی ہے، ہم بالکل اس کی جائز مطالبات اور جو اس کی قانونی اور آئینی مطالبات ہیں، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ مسنگ پرسن کے ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس کے مطالبے کی حمایت کرتے ہیں، اور ہمارا ارادہ بھی ہے کہ ہم ان کو بھی انگیج کریں گے۔ دیکھو، ان لوگوں کو یہ منظور پشتین ہو گیا، یہ آپ لوگوں کو دشمن نہ بناؤ، دوست بناؤ۔ پاکستان جو ہے نا ویسے بھی بہت بڑے چیلنجز، آپ ہر ایک کو غدار ڈکلیئر کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی نہیں، غدار کوئی نہیں، سب پاکستانی ہیں۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جس سے آپ نے حق چینا ہے، آپ اس کو اپنا حق دے۔ اور ہم اس لیے کہتے ہیں جب تک آئین پہ عمل نہیں ہوگا، جب تک آزاد عدلیہ نہیں ہوگا، تب تک یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آزاد عدلیہ کیسے ہوگا؟ آج تو جو سپریم کورٹ میں جو صورتحال بنی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے باوجود ججز جو ہیں ابھی تک تقسیم ہے، اور فیصلے جو ہیں وہ پھر بھی ویسے ہی آ رہے ہیں جیسے پہلے آتے تھے۔ بہت افسوس ہے جی۔ دیکھیں، یہ
مطلب یہ دنیا کدھر سے کدھر چلی گئی، اور اس وقت ہمارے عدلیہ کا کیا حال ہے، اور عدلیہ کے اوپر جو ہے نا دباؤ سے، اور مطلب میں کہتا ہوں کہ ایک عدالتوں کی جو ہے نا بہت کمپرومائز کر دیا گیا۔ دیکھو ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک یعنی ملک آگے نہیں بڑھے گا جب تک عدالتیں جو ہے نا وہ با اختیار نہیں ہوں گی، وہ اپنے فیصلے میں مختار نہیں ہوں گی، جب اس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوگی، یعنی عدالتوں کے اندر کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ انٹرفیئرنس کرے، تو تب ہی آگے بڑھے گا۔ ہم عدالتی کی اس نظام پہ ہمیں شدید تشویش بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہم اپنی قوم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو یہ 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کو بھی ختم کریں گے، اور ساتھ ساتھ ایسا نظام لائیں گے کہ کسی کو یہ مجاز اتھارٹی نہیں ہوگی کہ وہ عدلیہ کے اندر جو ہے کوئی کرے، اچھا اسد قیصر صاحب، ایک سوال ہے، عمل دخل کرے۔ ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ کے اپنے صوبے کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے جس کو بار بار خیبر پختونخوا کے عوام مینڈیٹ دیتے ہیں، وہ اپنا صوبہ تو سنبھال نہیں سکتی، تو وہ پاکستان کو کیسے سنبھالے گی؟ دیکھیں جی، ہمارا صوبے کوئی حالات تو امین میر صاحب آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ ہم اس صوبے سے تعلق رکھ رہے ہیں جو بارڈر ایریا ہے، جس میں گزشتہ 40-50 سال سے جنگ ہو رہی ہے، اور یہ ابھی بھی نہیں، یہ سنٹو سیٹوں سے آپ کو پتہ ہے بڑا بیر کو آرڈی کے طور پر دیا گیا تھا، پھر جو ہے نا کولڈ وار رہی، پھر جو ہے نا رشیا افغانستان میں افغان جہاد کے نام سے جنگ لڑا گیا، پھر جو وار آن ٹیرر کے نام سے لڑا گیا، سارا ہمارے سرزمین پہ ہمارے لوگوں کو استعمال کیا گیا۔ علاقے کو ڈیولپمنٹ کوئی نہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کالجز ہے، نہ اسکول ہے، نہ روڈ ہے۔ آپ گئے ہیں خود، آپ نے، بلکہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی وہ ڈاکومنٹری بھی دکھائے، اور اس علاقے کو آپ نے مرج کیا، مرج کرتے وقت آپ نے ایک کمٹمنٹ بھی کی کہ ہم 1000 بلین جو ہے ڈیولپمنٹ میں دیں گے۔ نہ آپ ڈیولپمنٹ کے لیے فنڈ دیتے ہیں، نہ آپ NFC ایوارڈ کے مطابق اپنا کمٹمنٹ پورا کرتے ہیں، نہ آپ NHP کی جو فنڈ دیتے ہیں، آپ ان کو اپنے طبیعت کے آفیسر بھی نہیں دیتے۔ آپ نے جو ہے نا پورا اس کو فائنینشلی جو ہے نا قسم کے اسکریچ کر رہے ہیں، اور پھر جو پاٹا کا برڈن تھا وہ بھی صوبے پہ ڈال دیا۔ تو یہ بتاؤ کہ آپ جو ہے صرف اس لیے کہ وہ طریقے صاحب کا ساتھ دے رہے اس سے انتقام لے رہے ہیں۔ بھائی جان، اگر اب خیبر پختونخوا میں یہ خدا نخواستہ یہ سچویشن خراب ہو گئی تو یہ نہیں ہے کہ یہ پشاور میں خراب ہوگی، اسلام آباد میں بھی کوئی زندگی گزار نہیں سکے گا۔ لیکن ایک سوال ہے آپ سے کہ آپ عمران خان کی رہائی کے لیے آپ اور علی مین گنڈا پور یہاں اسلام آباد آتے ہیں اور ڈی چوک کے سامنے آپ مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن شمالی وزیرستان کی تحصیل میر علی کے لوگ جو ہیں وہ اگر اپنے علاقے میں یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہے اور جو وہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے اس پر احتجاج کے لیے وہ پشاور پریس کلب کے سامنے اگر مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو اجازت نہیں دیتے، اور پشاور پولیس کہتی ہے بھاگ جاؤ یہاں سے۔ یہ بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے۔ یہ بالکل ناجائز ہے، اس کا ہم پوچھیں گے کہ کس نے اس کو جو ہے نا روکا ہے۔ کل روکا ہے، میر علی کے لوگ لڑکے گئے وہاں پہ، ان کو نہیں مظاہرہ کرنے دیا۔ میں پوچھوں گا، میں IGP سے بھی بات کروں گا، میں چیف منسٹر سے بھی بات کروں گا۔ IGP آپ کی بات سنے گا؟ ضرور سنے گا، کیوں نہیں سنے گا جی؟ نہیں سنے گا تو پھر ہم اس کے خلاف بات کریں گے، پبلکلی ہم بات کریں گے۔ میں اس کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کا حق ہے کہ وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پشاور پولیس جو ہے وہ چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر میر علی کے لوگوں کو کہے کہ بھئی تم یہاں باہر مظاہرہ نہیں کر سکتے، چلے جاؤ یہاں سے؟ مجھے میرے علم میں نہیں ہے، اور اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں چیف منسٹر صاحب سے یہاں سے نکل کے میں بات کروں گا۔ میر علی کی عوام کا یہ حق ہے، وہ جہاں مظاہرہ کرنا چاہے، جہاں احتجاج کرنا چاہے، اس کا حق ہے۔ میں خود اس کے ساتھ کھڑا ہوں گا اور اس کے ساتھ احتجاج میں شامل۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو خیبر پختونخوا کی جو اس وقت صورتحال ہے اور جو بلوچستان کی بھی صورتحال ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں اور آپ پورے پاکستان میں ایک آئین پر عملداری کے لیے ایک تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پہلے آپ اپنے صوبے سے ابتدا کریں؟ فضل الرحمان صاحب کا تعلق آپ کے صوبے سے ہے، منظور پشتین کا تعلق آپ کے صوبے سے ہے، تو پہلے تو یہ مفاہمت جو ہے، سیاسی مفاہمت، یہ KPK میں نظر آنی چاہیے نا، پھر یہ پاکستان میں ٹرانسلیٹ ہوگی۔ آپ مولانا صاحب سے پوچھ سکتے ہیں، میں نے مولانا صاحب سے بات کی ہے، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ جو میرا آنا جانا ہے، آپ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، مذہبی پارٹی ہے، اس میں بنیادی مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ہمارے پشتون جو ہے یہ انتہائی مطلب ایک بہت بڑے چیلنج سے گزر رہے ہیں، اور اس وقت اگر آپ
اور ہم مشترکہ طور پر اس پہ ہم اکٹھا نہ ہو سکے تو یہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے۔ میں تمام صوبے کی تمام سیاسی پارٹیوں سے کہتا ہوں کہ سیاست اپنی جگہ ہوگی، یہ ہمارا صوبہ ہے، یہ ہم ایک لوگ ہیں، ہمیں اپنے ملک کے لیے اور اپنی صوبے کے عوام کے لیے جب بھی اس قسم کی بات ہو سیاست سے بالاتر ہو کے کرنا چاہیے۔ اور میں جو بات کرتا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس معاملے میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، میں نے تو بلکہ اسمبلی میں بھی تقریر کی، میں نے اس میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ افغانستان کی حوالے سے کوئی پالیسی بنانا چاہے تو ہماری صوبے کی جو لیڈرشپ ہے مختلف پارٹیوں کی، ان سب کو آپ ساتھ لے کے بٹھائیں، ان سے مشاورت کریں اور ان کی مشاورت سے جو ہے نا آپ افغانستان پالیسی بنائیں۔ ہو سکتا ہے ہمارے لوگ یعنی ہم خیبر پختونخوا کے جو ہمارے مختلف لیڈرز ہیں مختلف پارٹیوں کی، ان کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو نا آپ کے ڈپلومیٹک چینل بہتر طریقے سے حل کر سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اسد قیصر صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے اب تحریک انصاف جو ہے وہ کوشش کرے گی کہ پاکستان میں سپرمیسی آف دی کانسٹیٹیوشن یعنی کہ آئین کی بالادستی کے لیے ایک وسیع البنیاد قومی سیاسی اتحاد بنایا جائے اور اسی کے پلیٹ فارم سے تحریک بھی چلائی جائے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ حکومت ان معاملات پہ کیا سوچ رہی ہے۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور خان صاحب اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم رایا صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب تک حکومت کی طرف سے 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پہ انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان نہیں ہوتا، اب حکومت کے ساتھ مذاکرات کا چوتھا راؤنڈ نہیں ہوگا۔ تو اس پہ حکومت کا کیا موقف ہے، اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر اطلاعات جناب عطاء اللہ تارڑ صاحب۔ بہت شکریہ تارڑ صاحب۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ کے اور پی ٹی آئی کے جو مذاکرات ہیں ان میں اب ایک ڈیڈ لاک آ گیا؟ بہت شکریہ بیر صاحب۔ قطعاً دیکھیے ایسا قطعاً نہیں ہے، سیاست میں کبھی ڈیڈ لاک مشکل سے ہی ہوتا ہے، کیونکہ سیاست میں دروازے اور کھڑکیاں کھلے رہتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے جو 26ویں آئینی ترمیم میں بھی کردار ادا کیا، میرا خیال ہے قابل ستائش ہے۔ کہ وہ الگ بات ہے کہ پبلکلی آپ اس کو کنڈیم بھی کریں، واک آؤٹ بھی کر جائیں، مگر ایک جمہوری پروسیس کے لیے پی ٹی آئی کے کہنے پہ شکیں نکالی بھی گئیں، کہنے پہ شکیں ڈالی بھی گئیں، اور انہوں نے تھرو مولانا جتنی نیگوسیشنز کی مثبت طریقے سے وہ منطقی انجام تک پہنچی۔ پی ٹی آئی کی جو یہ ڈیمانڈ ہے 26 نومبر اور 9 مئی پہ کمیشن بنانے کی، میری رائے تو یہ ہے کہ 9 مئی کے کیسز ملٹری کورٹس والے منطقی انجام تک پہنچ چکے، اے ٹی سی کورٹس میں اور باقی کورٹس کے اندر ٹرائل چل رہے ہیں، پروسیکیوشن کی سٹیج پہ ہیں، چلان پیش ہو چکے، اور 26 نومبر کے بھی چلان ابھی پیش ہونے کی سٹیج نہیں آئی، ابھی تو وہ انیشل جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے۔ مگر جب کرمنل کیس چل رہا ہو تو اس پہ انکوائری کمیشن تو اس چیز پہ بنایا جاتا ہے جس میں ابہام ہو، مگر پھر بھی جو انہوں نے اپنے ڈیمانڈ رکھے ہیں تحریری طور پہ حکومت کے سامنے، اس پہ غور جاری ہے، اور مذاکراتی کمیٹی بڑی سنجیدگی سے اس پہ غور کر رہی ہے۔ کوشش یہ کی جائے گی کہ کوئی ایسا راستہ نکلے جس سے پی ٹی آئی کے کنسرنز کو بھی ایڈریس کرے۔ دیکھیں یہ پاکستان ہے، اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ کل وہ اقتدار میں تھے، ہم اپوزیشن میں تھے، آج ہم اقتدار میں ہیں، وہ اپوزیشن میں ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جو چیزیں قابل قبول ہوں، جس پہ وے فارورڈ نکل سکے، وہ مذاکراتی کمیٹی نکالے گی۔ ڈیڈ لاک نہیں ہے، اور ہماری طرف سے نیک نیتی سے یہ کوشش ہے کہ ڈیڈ لاک نہ ہو اس ایشو کے۔ چلیں، یہ تو آپ ایک بڑی امید افزا بات کریں، لیکن اب پوچھنا آپ سے یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے تک آپ کیا کہہ رہے تھے، ذرا وہ بھی آپ کو سنا دیتے ہیں۔ آپ نے ایک مشہور زمانہ اور شہرۂ آفاق پریس کانفرنس کی تھی کہ تحریک انصاف پر پابندی لگنے والی ہے، وہ کیا بنا؟ پرنسپل ڈیسیجن ہے، پرنسپل ڈیسیجن، اس پہ کافی ہوم ورک ہو رہا ہے اور اصولی فیصلہ ہے۔ اصولی فیصلہ؟ ہاں، حتمی فیصلہ تب ہوگا جب تمام مشاورت مکمل کر لی جائے گی، لیگل ہوم ورک کے بعد جو ہے وہ اس حتمی فیصلے کا اعلان کر دیا جائے گا۔ تو وہ اصولی فیصلہ جو ہے اس کا اعلان کب ہوگا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حالات ایسے تھے جس میں مشاورت کی گئی، اور جتنے قانونی لوگ ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ بالکل بین لگنا چاہیے۔ اس وقت سے لے کے آج تک ہم بہت مختلف ٹیریٹری میں انٹر ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو حالات ہیں جس کے اندر ایک پازیٹیو نیگوسیشنز چل رہی ہیں، اور میں بطور ایک گراس روٹ لیول کے پولیٹیکل ورکر کے یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو نیگوسیشن چل رہی ہیں ان کو کامیاب بھی ہونا چاہیے، اور نیک نیتی سے کوشش یہ ہے کہ نیگوسیشن کامیاب ہوں۔
اور دیکھیے بات یہ جیسا رسپانس وہاں سے آتا ہے اسی پہ ری ایکشن ہمارا آتا ہے. اگر وہ ایک ایسا نریٹو بنائیں جس پہ وہ بلڈوز کر دے ہر چیز کو, تو آبویسلی ہماری طرف سے بھی ری ایکشن اسی کے برابر ہوگا. وہ بری کہاوت ہے جیسا منہ ویسی چپیڑ, مگر وہ میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. تو ان کے رویے میں بھی بہت ایک مثبت ہم نے چینج دیکھا. اور جب کیمرہ بند ہوتا ہے نا میر صاحب, تو مختلف پرسنالٹیز ابھر کے باہر آ جاتی ہیں. لگتا ہی نہیں وہی بندہ جب کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوا. یہ بات تو آپ نے صحیح کہی. اور ایون علی امین خان کے ساتھ 2-3 نشستیں ایسی ہوئیں, نیشنل ایکشن پلان کی میٹنگ ہوتی ہے, ویری پلیزنٹ اور بڑا مثبت ایک طریقے سے وہ بات کرتے ہیں. تو ہمیں یہ بطور سیاستدان یہ سمجھنا پڑے گا کہ لوگوں کو ہم نے لیڈ کر کے بتانا ہے کہ چیز کیسے آگے چلنی ہے. اگر ہم چند ٹرولز کی وجہ سے اور چند اپنے سپورٹرز کے سخت رویے کی وجہ سے ہر وقت یہ ایک لڑائی کا ماحول, محاذ آرائی کا ماحول اور تلخی کا ماحول رکھیں گے, تو میں سمجھتا ہوں اس ملک کے عوام کا نقصان ہوگا, اس ملک کی سیاست کا نقصان ہوگا اور الٹیمیٹلی اس ملک کی جمہوریت کا نقصان. اب ایک سوال میرا ہے, جو 17 جنوری کو جو فیصلہ آیا ہے ناصر جاوید رانا صاحب کا لکھا ہوا, اس میں انہوں نے وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ذکر کیا ہے. مجھے بہت سے لوگوں نے پوچھا ہے, میں نے کہا میں آپ سے پوچھ کے بتاؤں گا. وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں ججمنٹ کے مطابق کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ تھے, اس میں سے 171.159 ملین پاؤنڈ جو ہیں وہ تھے جی جو مینٹ فار دی اسٹیٹ آف پاکستان انٹو این اکاؤنٹ ڈیزگنیٹڈ فار دی پیمنٹ آف پرائس آف لینڈ بائی دی بیریا ٹاؤن کراچی in the name of the Registrar Supreme Court of Pakistan ultimately benefiting the accused. جی اب لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ وہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام پہ جو ان کے بینک اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے وہ اب کدھر ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ڈاکیومنٹ ہم نے ریکور کیا پرائم منسٹر آفس سے, ایک ایسٹ ریکوری یونٹ ہوا کرتا تھا, شہزاد اکبر صاحب اس کو ہیڈ کرتے تھے اور اس میں ایک بیرسٹر نسیم ضیاء صاحب ہوتے تھے. اس ڈاکیومنٹ میں شہزاد اکبر کلیم کر رہا ہے فخر سے کہ میں نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کرپشن کی اماؤنٹ ریکور کی ہے اور ریکور کر کے حکومت پاکستان کو لا کے دی ہے, ریپیٹریٹڈ ٹو دی گورنمنٹ آف پاکستان. وہ میں ڈاکیومنٹ آپ سے شیئر بھی کر لیتا ہوں, اور انہوں نے پوری فہرست لگائی ہے کہ یہ 6 اماؤنٹس ریکور کی, کچھ اور بھی کرپشن کے کیسز ہیں. اچھا, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اس کے اندر جو ضبط کی گئی تھی این سی اے کی طرف سے اماؤنٹ, وہ آنی تھی اسٹیٹ آف پاکستان, پاکستان کی عوام کو. حکومت پاکستان نے بتانا تھا کس اکاؤنٹ میں جائے. اب حکومت پاکستان کو تو یہ چاہیے تھا نا کہ جس طرح قاضی فائریسا کے سپریم کورٹ کے آرڈر نے کہا رابنگ پیٹر پیئنگ پال, یعنی آپ نے جس سے ریکور کیا ہے آپ نے دوسرے ہاتھ سے اسی کے کسی آگے بندے کو وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے. یہ اماؤنٹ اس پہ لیگل بحث ہو رہی ہے کہ اس پہ کیا فیصلہ کیا جائے, یہ کن کاموں کے لیکن جو ایک طاہر صاحب جو ایک انگلینڈ کی ایک کورٹ ہے, ٹھیک ہے جی, اس کورٹ کا یہ 2 نومبر 2021 کا فیصلہ ہے. فیصلہ جو ہے یہ کسی اور کیس کے حوالے سے ہے کہ وہ جو ایک جو ایکیوزڈ ہیں ان کا پاسپورٹ کینسل ہو گیا. ہاں جی بالکل, یہ بتانے والی سٹوری کی آپ بات کر رہے ہیں. تو لیکن اس میں ایک پیرا ہے اس ججمنٹ میں جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو دی این سی اے اناؤنس دیٹ دی ایسٹس وڈ بی ریٹرن ٹو دی اسٹیٹ آف پاکستان. دا اسٹیٹمنٹ واز underpinned by the framework agreement dated 6 November 2009 made between the NCA and Mr. Ali. It identified that the monies which had been the subject of the settlement would be paid towards rupees 460 billion Bahria Town were ordered to pay the Supreme Court of Pakistan in its judgment dated 21 March 2019. یعنی کہ بیریا ٹاؤن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ادا کرو پیسے, تو اس لیے یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے. اس میں ایک تو یہ پاسپورٹ کے اور ویزاز کے حوالے سے کیس ہے, یہ کرپشن کا کیس نہیں ہے, یہ سبجیکٹ میٹر وہ 190 ملین پاؤنڈ اس کیس کے نہیں ہیں. ہیونگ سیڈ دیٹ, جب این سی اے نے ایک اماؤنٹ ریکور کی اور جرمانہ کیا اور ملک صاحب اور ان کی فیملی سے وہ ضبط کر کے حکومت پاکستان کو دی, تو اگر وہ ملک صاحب کو ہی دینی تھی تو وہیں پہ دے دیتے. پاکستان ٹرانسفر کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ ہم ان کا ایک اور جرمانہ پے کر دیں. جب اس طرح کا پاسپورٹ کے کیس میں یا کسی بھی کیس میں کوئی فیصلہ آتا ہے, اس میں دونوں سائیڈوں کی, ڈیفینڈنٹ کی اور جو پلینٹف ہوتا ہے, اس کے ریکارڈ کو بھی پروف کر کے اس کی کنٹینشنز کو بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے.
تو یہ تو بائنڈنگ ڈیسیجن تو ہے نہیں، پہلی بات یہ ہے، بیکاز یہ ڈیسیجن جو تھا وہ پاسپورٹ سے متعلقہ تھا. نہیں پاسپورٹ سے متعلقہ تھا، لیکن انہوں نے حوالہ دیا ہے ایک ایگریمنٹ کا این سی اے کے ساتھ. جب آپ کوئی بھی چیز پیش کرتے ہیں، میں عدالت میں جاتا ہوں، میں کہتا ہوں جی میری کنٹینشن یہ ہے کہ یہ فلان ڈاکیومنٹ میرے سے پرٹین کرتا ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. میری کنٹینشن ریکارڈ کرنا عدالت کا کام ہے، مگر اگر وہ سبجیکٹ میٹر سے ریلیٹ نہیں کرتی تو اس کو بائنڈنگ پارٹ آف ججمنٹ بنا کے امپلیمنٹیشن نہیں کروائی لیکن جاتی. یہ سوال تو ویلڈ ہے نا عطا تارڑ صاحب کہ چلیں آپ نے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو سزا دے دی، لیکن الزام عمران خان پہ ہے کہ اس نے ایک پراپرٹی ٹائکون کو فائدہ پہنچایا، وہ دبئی میں ہیں موجود، ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی؟ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ بڑے بہادر طریقے سے اس ایشو پہ بات کر لیتے ہیں. بہت سارے لوگ اس پہ بات کرنے کی بھی قائل نہیں ہیں. تو یہ کیونکہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کے تحت پبلک آفس ہولڈر جس نے یہ اسٹیٹ کو نقصان کیا، دیکھیں نیب کہاں آتا ہے؟ جہاں اسٹیٹ کا نقصان ہوا رشوت یا کرپشن کے ذریعے، اور جہاں کسی پرائیویٹ انڈیویجول کو اسٹیٹ کی کاسٹ پہ فائدہ دیا. یہ سارا معاملہ عمران احمد خان نیازی صاحب کے بغیر ممکن نہیں تھا. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ، اس کیس میں اکامپلس ہیں ملک ریاض صاحب، بینیفیشری ہیں. اس کیس میں فرحت شہزادی جو ابھی بھی مفرور ہیں وہ بھی اکامپلس ہیں. یہ اب نیب کی پروسیکیوشن ٹیم کو یہ طے کرنا ہوگا کہ کیا ان کے لیے کوئی ریڈ نوٹس جاری کیا جائے گا، یا ایک قانون میں جائیداد کی کرکی کے حوالے سے آرڈر ہوتے ہیں، کیا وہ آرڈر کیے جائیں گے. یہ اب پروسیکیوشن کی ٹیم کو، تحقیقاتی ادارہ جس کے حوالے سے یہ آرڈر آیا ہے، یہ اس کو فیصلہ کرنا ہے. جو فیصلہ آئے گا، جو فیصلہ وہ کریں گے، حکومت سے جو فیسیلیٹیشن چاہیں گے. میں نے بھی کچھ ڈاکومنٹس پڑھے ہیں بڑی تفصیل سے، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو پیسے ہیں دراصل جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریکور کیے، یہ ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پیسے ہیں. اور ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے پتہ نہیں وہ چاہتی ہے یہ پیسے اس کے پاس جائیں یا نہیں جائیں، کیونکہ اس میں بہت سے جو وہاں اس علاقے کے جو دیہات ہیں اس کی زمینوں پہ قبضہ ہوا، بہت سے جو سکول ہیں ان کی عمارتوں کو گرا دیا گیا. تو وہ جو وہاں پہ نقصان ہوا ہے وہ اس کا بھی تو مداوع کرنا ہے. دیکھیں ایک زمین ہے جو ملیٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی زمین ہے، ایک زمین ہے جو ادھر پنڈی کی فارسٹ لینڈ ہے، جس حوالے سے آپ کو یاد ہوگا پرویز الہی صاحب نے ایک اسپیشل پرمیشن دے کے وہ فارسٹ لینڈ ایکوائر کر کے دی تھی بیریا ٹاؤن کو. اس کا مجھے موضع کا نام بھول گیا مگر وہ بڑا مشہور موضع ہے پنڈی کا. تو یہ گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف سندھ کا پیسہ ہے. اسٹیٹ نے اس پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس پیسے کا کیا ہوگا، بیکاز الٹیمیٹلی نقصان وہاں کے لوکلز کا ہوا، نقصان اسٹیٹ کا ہوا، نقصان ان پروونشل گورنمنٹس کا ہوا. اور دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں بڑے بڑے فیصلے ہوئے ہیں. آپ نے ٹرسٹ ہی کھولنا تھا، آپ ایدی کا کھولتے، چیپا کا کھولتے. شہزاد رائے بہت اچھا کام کرتے ہیں، ان کی اپنی پارٹی کا ابرار الحق سہارا فار لائف ٹرسٹ ہے، وہ چلاتے ہیں، بہت اچھا کام کرتے ہیں، آپ ان کا کھول لیتے. آپ نے یونیورسٹی کھولنی تھی، آپ کسی امجد ثاقب سے بات کرتے، بڑے کسی فلانتھروپسٹ سے بات کرتے. یہ تو دیکھنا جو میری بھگت ہے کہ 28 کروڑ روپے اکاؤنٹ میں آ جائے، 5 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگ لیں، پلاٹ مانگ لیں، زمین مانگ لیں، فلاں چیز مانگ لیں. تو یہ تو دیکھیں نا اتنا بلیٹڈ کرپشن کا کیس ہے، اور یہ پورے کا پورا پیسہ میری رائے میں یہ جانا چاہیے حکومت. تو یہ فیصلہ اگر کوئی ایسا جج لکھتا جس کو سپریم کورٹ کی طرف سے کارروائی کا سامنا نہ کرنا جس نے نہ کیا ہوتا، تو یہ فیصلہ بھی آپ نے ایک ایسے جج سے لکھوایا جس کو سپریم کورٹ نے جس کی جوڈیشل پاورز کو وڈرا کیا. اور آج بھی جن ججوں نے حلف اٹھایا ہے اس میں ایک جج صاحب جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب کے بارے میں کیا کہتے رہے ہیں، ذرا سنیں. اس ملا صاحب کے عدالت میں یہ چلان پڑا ہوا ہے. ہماری جتنی ایویڈنس ہے جس میں ریکوری آف 15 kg ہیروئن، جس میں سٹیٹمنٹ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی، ریکوری کے وٹنسز ہیں، 3 وٹنسز ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس. ادارے نے اپنا لیگلی کام کیا ہے، کرتا رہے گا. یہ افینس اگینسٹ پبلک ہے، سوسائٹی ہے، اس میں آپ لوگوں نے بھی ساتھ دینا ہے. یہ 1 کلو ہیروئن 1000 بندے کو مارنے کے لیے کافی ہوتی ہے، آپ ذہن میں رکھیے گا. یہ بہت سیریس افینس ہے. اب جی یہ جج بن گئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یہ صاحب. میری ان سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں ہے، لیکن میں نے جب ان کا کلپ سنا تو میں سوچنے لگا کہ یہ شخص جج بن کے جو فیصلے لکھے گا کیا میں اس پہ کبھی یقین کروں گا؟ آپ یقین کریں گے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی اس کیس کی فیٹ کیا ہوئی، اور جوڈیشل پروسیس کے تحت آپ نے یہ جج ناصر جاوید رانا صاحب کی بھی بات کی. ڈیورنگ سروس سینشور ہونا، ہمارے بہت سے افسر ہیں، پولیس کے افسر ہیں، آئی جی تک پہنچتے ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کسی انکوائری میں کبھی نہ کبھی کریئر کے اندر سینشور بھی ہوتا ہے، جرمانہ بھی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی اے سی آر بھی ایک آدھی شارٹ ہوتی ہے. مگر پروسیسز موجود ہیں ڈسمسل کے کہ جی یہ شخص جوڈیشل سروس کے قابل نہیں ہے، اس کو نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مختلف اوقات میں جب آپ کی ایک پروسیس کے تحت پروموٹ ہو کے آپ ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو آبویسلی آپ کے ماضی کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھا جاتا ہے. الٹیمیٹلی اس کیس کا بھی، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب والا کیس ہے، جن لوگوں نے وہ ایویڈنس پیش کیا کورٹ میں، دیکھیں نا کورٹ کے سامنے وہ کیا چیز لے کے گئے. کورٹ کے سامنے وہ ایویڈنس جو، اور بری کس بات پہ ہوئے، وہ جو ٹائم سٹیمپ تھی جس کے اندر ٹول پلازا پہ ان کی موجودگی ثابت نہیں تھی اتنے منٹ کی، اور وہ جو مومی لفافے کے اندر کہہ رہے تھے کہ جی ہیروئن برآمد ہوئی ہے، وہ برآمدگی جعلی ڈالی گئی. کیا یہ ساری باتیں ان جج صاحب کو نہیں پتا تھی؟ میرا خیال ہے بعد میں ان کو سمجھ آ گئی نا یہ، کیونکہ شروع میں، اور دیکھیں اس میں میڈیا نے میرا سوال بڑا سمپل ہے، اس طرح کے متنازع لوگوں کو ہی جج کیوں بناتے ہیں آپ؟ دیکھیں جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا اس ملک میں ایک سسٹم موجود ہے، اور آبویسلی اگر اس سسٹم میں پارلیمنٹ بھی تو ہے نا. جی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی جس بندے نے مجھ پہ جھوٹا الزام لگایا، اس کو ہائی کورٹ کا جج بنا دیا. الزام تو دیکھیں نا اے این ایف نے لگایا، اور دیکھیں اس کیس کے اندر خدا کی قسم کھائی شہریار افریدی صاحب نے، آج بھی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت کے ڈی جی اے این ایف نے، انہوں نے بیٹھ کے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی. ایویڈنس تو کورٹ کے سامنے یہ لوگ لائے نا، ایونچولی جو بری بھی کیا تو عدلیہ نے کیا نا، عدالت نے ایک فیصلہ دیا کہ جی یہ ایویڈنس نہیں تھا ٹھیک، اور ایونچولی جو انکوائری ہوئی اس کے تحت ان کو باعزت بری کیا گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسچارج کا کیس تھا، ان کو موقع پہ ہی ڈسچارج ان کو کر دینا چاہیے تھا، بالکل درست بات ہے. مگر جن لوگوں نے کیس انیشیٹ کیا اور جو لوگ خدا کی قسمیں کھاتے رہے، قصور تو ان کا ہے نا کہ وہ ایویڈنس ہی کورٹ کے سامنے فلاڈ لے کے گئے. جی ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اچھا عطا تارڑ صاحب، آج سپریم کورٹ نے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا جو ایک پی ٹی آئی کے ایم این اے تھے عادل بازئی صاحب، آپ کا خیال تھا کہ جی وہ نون لیگ کے ایم این اے ہیں اور آپ نے ان کے خلاف ریفرنس فائل کیا، الیکشن کمیشن نے ان کو ڈسکوالیفائی کر دیا، سپریم کورٹ نے ان کو بحال کر دیا. لیکن آج جو تفصیلی فیصلہ آیا سپریم کورٹ کا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ دی ڈیکلریشنز میڈ بائی دی پارٹی ہیڈ آف پی ایم ایل این that the appellant had defected from the said political party are not confirmed. اور آگے چل کے یہ تو نواز شریف صاحب کے بارے میں بات ہوگی، آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ سوالات پیدا ہوتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے اس کی روشنی میں نواز شریف صاحب کے لیے کافی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے عادل بازئی صاحب کا ایفیڈیوٹ پارٹی کے پاس آیا اور انہوں نے جمع کرایا، اور ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے اسمبلی میں حلف اٹھانے کے بعد ودن وہ 2 دن آپ نے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہوتا ہے. عادل بازئی صاحب اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اسمبلی کے نمبرز کے اندر ہماری طرف شو ہوتے رہے، اور کیونکہ ان کا ایک ایفیڈیوٹ موجود تھا اور وہ ایفیڈیوٹ پارٹی کو جمع کرا کے گئے تھے. اسپیکر صاحب نے پارٹی کے ریفرنس کے اوپر یہ بہتر سمجھا کہ ایک ریفرنس موو کیا جائے. مجھے یہ بازئی صاحب کا ایک آفٹر تھاٹ لگتا ہے، ان کی چوائس ہے، وہ اگر نہیں رہنا چاہتے مسلم لیگ نون میں ان کی مرضی ہے، ایک آفٹر تھاٹ لگتا ہے. اور آفٹر تھاٹ کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا تھا اس میں لیگل ریکوائرمنٹ شاید انہوں نے پوری نہیں کی، جس کی وجہ سے انہوں نے ایک روم رکھا ابہام کا کہ جی میں اگر واپس سوئچ کرنا چاہوں اور میں کسی اور پارٹی میں بیٹھنا چاہوں تو میں بیٹھ سکوں. تو میرا خیال ہے ہم جب جوائننگز ہو رہی تھی شروع میں، اور ہمارے پاس ادریس صاحب آئے کوہستان کے علاقے سے کے پی کے سے، ہمارے پاس رضا حیات حراج صاحب آئے، اور بڑے لوگ آئے جو ہماری پارٹی ٹکٹ پہ نہیں لڑے تھے، آزاد لڑے تھے، اور انہوں نے ایفیڈیوٹ جمع کرا کے پارٹی جوائن کی اور پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے. اسپیکر قومی اسمبلی نے جب یہ کیس موو کیا تو میں اس میٹنگ میں موجود تھا جس میں انہوں نے یہ ریفرنس موو کرنے کا ڈیسائیڈ کیا اور ہماری ہی درخواست پہ کیا. تو عادل بازئی صاحب کی چوائس ہے، اب وہ چلے گئے پی ٹی آئی میں، 100 بسم اللہ ضرور بیٹھیں، مگر ان کو یہ ابہام پیدا نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ کیوں ایفیڈیوٹ ہمیں انہوں نے جمع نہیں، کرایا؟ لیکن وہ تو اکارڈنگ ٹو دی ڈیٹیلڈ کورٹ ججمنٹ وہ تو شہباز شریف صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے غلط بیانی کی ہے. میرے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عادل بازئی صاحب نے اس وقت جو ایفیڈیوٹ جمع کرایا انہوں نے جان کے ایک سکم چھوڑا کہ میں کل کو سوئچ کرنا چاہوں تو میں کر سکوں. شہباز شریف صاحب نے اتنے لیگل کیسز بھگتے ہیں اور لیگلی ان سے میٹیکولس زیادہ سیاستدان میں نے کم دیکھا ہے، بیکاز میں ان کے لیگل کیسز کو بھی ڈیل کرتا رہا ہوں، ان کو ریپرزینٹ بھی کرتا رہا ہوں. وہ کبھی بھی ڈاکیومنٹیشن کے حوالے سے، ایون اٹیسٹیشن کے حوالے سے، ان کے حلقے کے کاغذ، اکثر سیاستدان کیا کرتے ہیں، حلقے میں آپ نے پولنگ ایجنٹ کھڑے کرنے ہوتے ہیں 300-400 لوگ، اپنے سگنیچرز کی سٹیمپ لگوا کے بناتے ہیں کہ یار میرا سٹاف میری سٹیمپ لگا دے گا، ایک ایک پولنگ ایجنٹ کے پیپر کو خود سائن کرتے، اتنے میٹیکولس ہیں. تو یہ جس نے ایفیڈیوٹ جمع کرایا اس نے کوئی نہ کوئی سکم، کوئی نہ کوئی گنجائش رکھی کہ کل کو میں مکر سکتا. اچھا اب آخر میں مجھے یہ بتا دیں کہ آج چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی صاحب نے پی ٹی آئی کے سینیٹر اعجاز چودھری صاحب کا پروڈکشن آرڈر دوبارہ جاری کر دیا.
ان کو پروڈیوس کیا جائے گا سینٹ میں؟ دیکھیے اگر تو چیئرمین سینٹ جن کا یہ استحقاق ہے اور جن کی یہ اختیار ہے کہ وہ ان کو پیش کریں تو پیش ہونا چاہیے. ہم خود جب اور میں دیکھیے اس پہ ریکارڈ سیدھا رہنا چاہیے. جب پنجاب کے اندر پروڈکشن آرڈر کی رول نہیں تھا, سعد رفیق صاحب ایم پی اے تھے, حمزہ شہباز ایم پی اے تھے, خواجہ سلمان رفیق ایم پی اے تھے. سعد رفیق صاحب بعد میں ایم این اے بنے, عمران خان کی چھوڑی ہوئی سیٹ پہ وہ الیکٹ ہوئے. تو پرویز الہی صاحب نے تب پروڈکشن آرڈر کا رول انٹروڈیوس کروایا پنجاب اسمبلی میں بھی, اور ہماری بھی بطور اپوزیشن یہ توقع ہوتی تھی کہ اسپیکر جو آرڈر جاری کرے, کئی دفعہ ہوتا تھا اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا تھا, مگر آئیڈیلی اسپیکر کا, چیئرمین سینٹ کا, کسی بھی ہاؤس کے سربراہ کا جو کسٹوڈین ہے اس کے جاری کیے ہوئے پروڈکشن آرڈر کے اوپر اول تو وہ جاری نہ کرے تو اور بات ہے, جاری کر دیا ہے پھر اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ یقینی ہونا چاہیے اور اس پہ کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ. عطاء اللہ تارڑ صاحب ہمارے ساتھ بات کریں. اجازت, اللہ حافظ.